تو کتنے لوگ جانتے ہیں آج کیا ہے؟ جی آج کیا ہے؟ صرف آج ہی؟ جی آپ کب ہوتا ہے؟ بائبل مقدس مدرس ڈے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بائبل مقدس مدرس ڈے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جی اچھا یہ مدرس ڈے تو ابھی شروع ہوا ہے نا منانا، لیکن بائبل مقدس تو ہزاروں سال پہلے بتاتی ہے کہ ایک مسیح ماں کیسی ہونی چاہیے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے ایک مسیح ماں کیسی ہوتی ہے۔ سو میرے ساتھ نکالیے گا نئے عہد نامہ میں سے پالوس رسول کا خط تیتس کے نام، دوسرا باب، چوتھی اور پانچویں آیت۔ بشر عمران اس کی تلاوت کریں گے۔ تیتس دوسرا باب، چوتھی اور پانچویں آیت۔ جی پڑھیں گے۔ تیتس دوسرا باب اور اس کی چوتھی اور پانچویں آیت۔ تاکہ جو ان عورتوں کو سکھائیں کہ اپنے شوہروں کو پیار کریں، بچوں کو پیار کریں، اور متقی اور پاک دامن اور گھر کا کاروبار کرنے والی اور مہربان ہوں، اور اپنے اپنے شوہر کے تابع رہیں، تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو۔ آمین، ہلیلویا۔ سو آج مختصر وقت میں ہم خدا کے کلام میں سے یہ سیکھیں گے کہ میرے ساتھ مل کر ان آیتوں کو ہم دوبارہ تلاوت کریں گے، تاکہ جو ان عورتوں کو سکھائیں کہ اپنے شوہروں کو پیار کریں، بچوں کو پیار کریں، اور متقی اور پاک دامن اور گھر کا کاروبار کرنے والی اور مہربان ہوں، اور اپنے اپنے شوہر کے تابع رہیں، تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو۔ آمین۔ یہ مسیحی ماں کا کردار ہے۔ کس کا؟ ہاں، مسیحی ماں کا کردار ہے۔ کردار کیا ہے؟ بڑے واضح طور پر لکھا ہے۔ دوسری عورتوں کو، اگر اس سے اوپر والی آیت پڑھ لیں، میں چاہتا ہوں یہ بھی پڑھی لیں، پڑھیں گے ذرا تیسری آیت۔ اسی طرح بوڑھی عورتوں کی بھی وضو مقدسوں کی سی ہو۔ کون سی عورتیں؟ ہاں، جو مائیں بزرگ ہو گئی ہیں یہ ان کے لیے ہیں۔ بوڑھی عورتیں جو مائیں بوڑھی ہو گئی ہیں ان کی وجہ قطع کیسی ہونی چاہیے؟ مقدسوں جیسی، تہمت لگانے والی، ہاں تہمت لگانے والی، اور زیادہ میں پینے میں مبتلا نہ ہو، زیادہ میں پینے میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ اچھی باتیں سکھانے والی ہوں۔ اچھی باتیں سکھانے والی ہوں۔ کون؟ شروع اس نے کہاں سے کیا؟ بزرگ ماؤں سے۔ پھر اس نے کہا جوان عورتوں کو، نیولی میرڈ، نئی نئی مائیں جو بنی ہیں، نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں، جو بزرگ مائیں ہیں وہ نئی کو سکھائیں کہ ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ غور کریں، مدرس ڈے تو ہم منا لیتے ہیں، کیا ماں کا کردار مسیح کے کلام کے حساب سے ٹھیک ہے بھی یا نہیں؟ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور کلام فرماتا ہے تاکہ جوان عورتوں کو سکھائیں کہ اپنے شوہروں کو پیار کریں، بچوں کو پیار کریں، متقی ہوں۔ متقی کا مطلب پرہیزگار ہوں، متقی کا مطلب خدا ترس ہوں، متقی کا مطلب خدا سے ڈرنے والی، گناہ سے بچنے والی پاک دامن ماں ہو۔ ہلیلویا۔ بنا تو ہم لیں گے، کو پھول شور بھی دے دیں گے، کو سوٹ شوٹ بھی دے دیں گے، کو کیک شیک بھی کاٹ لیں گے،
لیکن غور کریں بائبل کیا کہتی ہے. ہزاروں سال پہلے خدا نے ایک کلام میں لکھوا دیا ہے کہ ایک مسیحی ماں، مسیح گھرانے کی ماں کیسی ہونی چاہیے، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا کردار، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے. یہاں پر غور کرو. کلام کہتا ہے گھر کا کاروبار. بعض لوگ کہتے ہیں جو عورت کو نوکری نہیں کرنی چاہیے، یہاں لکھا عورت بزنس بھی کرتی ہے. اس کاروبار کو انگلش ٹرانسلیشن میں جا کے جب آپ پڑھیں گے تو لکھا ہے بزنس وومن، یعنی کاروبار کرنے والی عورت. لوگ یہ کہتے ہیں نہیں عورت کو عورت ڈیوٹی نہیں کر سکتی، لیکن کلام کہتا ہے وہ کاروبار بھی کر سکتی ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. ذرا زور سے کہیں گے ہاللیلویا. کلام فرماتا ہے وہ مہربان ہو، اپنے اپنے شوہروں کے تابع رہیں تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو. اگر بیوی، اگر مسیحی ماں اپنے شوہر کے تابع نہیں ہے تو تھلے صاف لکھے کلام کے بدنام ہے. غور نہ پڑھ لو، کلام بدنام ہے. اگر عورت تابع نہیں ہے اپنے شوہر کے تو پھر کلام کہتا ہے کلام بدنام ہے. اسی لیے خدا فرماتا ہے کہ مسیحی ماں کیسی ہونی چاہیے. کلام فرماتا ہے کہ مسیحی ماں کے بارے میں ہمیں تعلیم دیتا ہے. نمبر 1 وہ اپنے شوہر سے پیار کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ یہ مسیحی ماں ہونے کی نشانی ہے. پہلی بات وہ اپنے شوہر سے کیا کرتی ہے؟ پیار کرتی ہے. وہ اپنے شوہر کی تابعداری میں رہتی ہے، یعنی فرما برداری، اس کی رسپیکٹ کرتی، اس کی عزت کرتی ہے. کلام کہتا ہے نیک عورت شوہر کے لیے سر کا تاج ہے. نیک عورت شوہر کے لیے سر کا کیا ہے؟ تاج ہے. خدا نے عورت کو بڑی ذمہ داری دی، خاندان کی ذمہ داری، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ خاندان کے اندر سب سے پہلے اس کا شوہر آتا ہے، اس کے بعد اس کے بچے آتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری، خاندانی ذمہ داری خدا نے کس کو دی ہے؟ جی زور سے بولے کس کو؟ ہاں، لیکن شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ہسبینڈ سے. کہاں سے؟ ہسبینڈ سے پیار کرے، ہسبینڈ کے تابعداری میں رہے، ہسبینڈ کی فرما برداری میں رہے، اس کی عزت اور رسپیکٹ کرے. شروعات یہاں سے ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے بچے ہیں، خدا جب برکت دیتا ہے تو پھر ایک اور ذمہ داری اس کے اوپر آ جاتی ہے. عورت کے اوپر بڑی ذمہ داری خدا نے ڈالی ہے. آگے چل کے ابھی ہم دیکھیں گے. شوہر سے بھی پیار کرے اور بچوں سے بھی پیار کرے. اور یہ مقصد خدا نے عورت کو دیا ہے اور ایک مسیح ماں کو دیا ہے. آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا. میں جب کلام کی تیاری کر رہا تھا میں کہ خدا میں کیا سناؤں ماں کا دن، پر خدا نے یہ پیسج میرے سامنے رکھ دیا. خدا نے کہا اے سنا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. تو اس لیے غور کریں ایک مسیح ماں ہونا ایک بہت بڑا پریویلیج ہے. یہ آنر ہے، یہ آنر کی بات ہے. مائیں تو بہت ہے دنیا کے اندر، لیکن مسیحی ماں ہونا یہ ایک الگ ہی آنر ہے خدا کی طرف سے. مائیں تو بہت ہیں دنیا میں، لیکن ایک مسیحی ماں کا کردار، ایک مسیحی ماں ہونا یہ خدا کی نظر میں ایک بہت بڑا آنر ہے، رسپیکٹ ہے جو خدا کی طرف سے ماں کو دی جاتی ہے. اور یہ ذمہ داری ہے. خدا کا مقصد یہ ہے کہ ماں یہ ذمہ داری پوری کرے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. زور سے کہیں گے ہاللیلویا. بیوی ہو یا پھر ماں، ان کے لیے خدا کی خواہش یہ ہے کہ اس کی پوری توجہ، کتنی پوری توجہ اور بڑے وفاداری کے ساتھ اپنے خاندان کی دیکھ بھال پر لگی رہنی چاہیے. بیوی ہو یا پھر ماں ہو، ان کی پوری توجہ کیا ہونی چاہیے؟ اپنے خاندان کی دیکھ بھال اور فرما برداری اور پرورش میں لگی رہنی چاہیے. ایک مسیح ماں کی زندگی میں اول درجہ پہلا یسوسی ہے،
یعنی خدا باپ، اور اس کے بعد اس کا شوہر، کیونکہ شوہر کا سر کون ہے؟ مسیح ہے۔ عورت کا سر کون ہے؟ ہسبینڈ ہے۔ ہسبینڈ کا سر کون؟ مسیح۔ تو اول درجہ کس کا؟ پہلا درجہ خدا کا، اس کے بیٹے یسوع کا، اس کے بعد اس کے شوہر کا، اس کے بعد پھر اس کے بچوں کا۔ یہ سٹیپس ہیں، پہلے مسیح، پھر اس کا ہسبینڈ یعنی اس کا شوہر، اس کا بندہ، اور اس کے بعد پھر اس کے بچے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ایک حقیقی مسیح ماں اس طرح چلتی ہے، پہلے خداوند، پھر اس کا شوہر، پھر اس کے بچے۔ تو یہ ایک مسیح ماں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے چلتی ہے۔ یہ ایسا خالی دینی میں نہ چڑھے ہیں، یہ بائبل کے مطابق نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ بائبل کے مطابق نہیں ہے۔ میں نے آپ کی بوا جی کو بولا، میں نے کہا یہ بائبل کے مطابق نہیں کہہ رہے، پھر لوگ گلا کرن گے جدو چرچوں نکلن کے کہہ کہ فلانے چرچ نے تے محمد دے دیا کہ تسی دوساں کی کیتا ہے۔ میں کہا کوئی بندہ میرے بائبل چوں کٹ کے بہا نہیں سکتا، یہ تے ہن بنانا شروع کیتا ہے۔ خدا نے ہزارہ سال پہلے یہ کام کر چھڑے اسی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ تعلیمیں ٹھیک ہیں، ہمیں جاننے ہیں کچھ سیکھا ہے۔ غور کریں خدا کے کلام پر کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ بہت ساری روایات ہیں ہم نے کلیسیا میں ڈال دی ہوئی ہیں، اور نہ کریں تو لوگ گلا کر دیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا، خدا کا کلام ماؤں کے لیے ایک بڑا خوبصورت پیغام لے کر آیا ہے۔ آمین۔ ماں کے کردار کے لیے، ماں کی روحانی زندگی کے لیے، کہ ماں کس طرح خدا کے ساتھ چلے اور خدا ماں کو برکت دے۔ تو کلام کہتا ہے ایک مسیحی ماں، ایک اچھی ماں اپنے گھر کو باغ عدن بنا سکتی ہے۔ کیا بنا سکتی ہے؟ باغ عدن بنا سکتی ہے۔ کیسے بنا سکتی ہے باغ عدن؟ ایک اچھی ماں اپنے شوہر سے پیار کرتی ہے، یعنی محبت۔ دوسری بات، وہ اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، یعنی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، اور جہاں محبت ہے وہاں خدا رہتا ہے، کیونکہ خدا محبت ہے۔ ہاللیلویا۔ ایک اچھی ماں، مسیحی ماں اپنے گھر کو باغ عدن بنا سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں محبت ہے خدا وہاں رہتا ہے، اور جب خاندانوں میں محبت ہوتی ہے تو وہ گھر کسی باغ عدن سے کام نہیں، کیونکہ جہاں خدا آ جاتا ہے وہی عدن بن جاتا ہے۔ ہاللیلویا، زور نہ کہو ہاللیلویا۔ ایک مسیحی ماں، غور کرو، گھر کو بنا کیا سکتی ہے۔ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں، کلام میں لکھا ہے ندامت لانے والی عورتیں بھی ہیں، یعنی لڑائی جھگڑا تے شور و غل، لیکن ایک حقیقی مسیحی ماں اپنے گھر کو عدن بنا سکتی ہے۔ اور یہ عدن بنے گا کیسے؟ جب ہم کہتے ہیں نا خدا تو محبت ہے، وہ تے سارے نے پیار کرتا ہے، تے جو وہ کرتا ہے پھر تم ہی کر۔ ہاللیلویا۔ اگر وہ کرتا ہے تو پھر ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اور ایک بیوی کے اوپر ذمہ داری ہے، فرسٹ پیورٹی اس کا ہسبینڈ ہے، اور اس کے بعد اس کے بچے ہیں۔ اور جب یہ خاندان میں پیار ہوگا خدا ان میں رہے گا اور یہ باغ عدن بن جائے گا۔ آمین۔ تو غور کریں ماں کو کتنی بڑی ذمہ داری دی ہوئی ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ کو پتہ ہے کیوں خدا نے یہ ذمہ داری دی ہے؟ خدا نے جب آدم کو دیکھا تو کہا اس کا اکیلا رہنا اچھا، میں اس کی مانند اس جیسا ایک دوسرا مددگار بناؤں۔ پڑھے ذرا حوالہ پیدائش کی کتاب 2 باب 18 آیت۔ اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ جی، اس کی مانند کیا بناؤں گا؟ مددگار۔ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے صرف آدم کو دوسرا مددگار ہی نہیں دیا، خدا نے آدم کو جو ہے ایک خوبصورت بیوی دی،
بیوی کیا ہے؟ مددگار ہے. اور پھر خدا کا پلان تھا یہ بڑھیں پھلیں اور زمین کو. ہاں میں اس کو یوں پڑھتا ہوں، خدا ایک بیوی تو لایا ہی لایا، بیوی کی صورت میں وہ ماں بھی بنا کے لایا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور پھر کلام کہتا ہے پھر ان کے اولاد ہوئی اور وہ ماں باپ بنے. آمین. تو اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. جیون ساتھی خدا دیتا ہے، خود چنتا ہے. اس نے جوڑے بنائے ہیں، خاندان وہ تشکیل کرتا ہے، ایک مددگار دیتا ہے. اور آدم کے لیے ہوا کی صورت میں ایک مددگار خدا لے کر آیا. پھر انہی دونوں کو خدا نے ایک بہت بڑا خاندان تشکیل دے دیا. اور کلام کہتا ہے یہ جتنے لوگ آپ کو دنیا میں نظر آتے ہیں یہ سارے ہی آدم سے ہیں. کس سے ہیں؟ آدم سے ہیں. تو غور کریں پھر خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے. اور پھر جیسے ہی وہ ماں بنی تو پھر ایک بہت بڑی ذمہ داری خدا کی طرف سے انہیں سونپی گئی، انہیں دی گئی. آپ کو پتا ماں ایک بڑی اچھی مینیجر بھی ہے، پتا ہے آپ کو، ہے نا؟ گھر کو بڑا اچھا مینیج کرتی ہے. بندہ اسے اپنا نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھیں. ہسبینڈ اپنے گھر کو اس حساب سے مینیج نہیں کر سکتا جس حساب سے ماں کر سکتی ہے. ماں بچے بھی دیکھتی ہے، گھر کا کام بھی دیکھتی ہے، ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے. ہسبینڈ اس حساب سے گھر کو مینیج نہیں کر سکتا. وہ ایک دن بھی گھر کا پورا کام نہیں کر سکتا. بات پاوے جو جڑا جنا مرضی کام سب کر کے آجے، گھر کا کام وہ کو نہیں کرتا. ایک گال یاد رکھیں، یہ گھر کا کام صرف اور صرف کون کرتی ہے؟ ہاں اچھی مینیجر ہیں، مینیج کرتی ہیں ہر ایک چیز کو. آئے گئے کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے، رشتہ داروں کو بھی مینیج کرنا ہے. لیکن گھر کو، بچوں کو، ہسبینڈ کو کون مینیج کرتا ہے؟ ایک ماں، مسیحی ماں. ہاللیلویا ہاللیلویا. ذرا زور سے کہیں گے ہاللیلویا. اور کبھی خدا نے مددگار کے طور پر بیوی کو بنایا اور ایک بہت بڑی ذمہ داری اسے سونپی. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ ذمہ داری ماں کو جب دی گئی ہے تو پھر مائیں اس کو اچھے طریقے سے پورا کریں. اب میسج کی پہلی بات جو ہم کریں گے، دو ہی باتیں کریں گے کیونکہ پریشر یہ ہے کہ پیچھے سنڈے اسکول تیار ہے پروگرام کے لیے، تو صرف آج ہم دو ہی باتیں کریں گے میسج میں. سو پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ ماؤں کے لیے حکم ہے. کیا ہے؟ ماؤں کے لیے حکم ہے، کمانڈمنٹ ہے. خدا نے حکم دیا ہے ماؤں کو. آئے حکم پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں سے. استثنا کی کتاب 6 باب 6 اور 7 آیت خدا کے کلام میں پڑھے. ایک حکم ہے، غور کرو. اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں یس تیرے دل پر نقش رہیں جی، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا اور گھر گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا. اب غور کریں، راہ چلتے، لیٹتے، اٹھتے وقت. اس کا مطلب یہ ہے صبح، دوپہر اور پھر رات. میں پڑھ رہا تھا، میں کہ بندہ سارا دن کال وہ تے سویرے نکلے آتے بیٹھتے انہیں راتی. دوپہر کو کون سکھائے گا جی؟ دوپہری کیوں؟ ماں تے سارا دن کا آ رہی. تو کلام کہتا ہے یہ حکم ہے، غور کریں کہ تو راہ چلتے، لیٹتے، اٹھتے وقت، یعنی سویرے سویرے بھی خدا کے کلام کی بات، دوپہری بھی خدا کے کلام کی بات. تو جدو بچہ سکولوں آ جاوے انہوں لنچ کرا کے پھر بھی خدا کی بات. تو جدو تو انہوں اٹھائیں شامی، جدو سو کے اٹھیں ادو بھی خدا کی بات. رات کو سونے کے ٹائم جب وہ سونے لگے پھر بھی خدا کے کلام کی بات. غور کرو، یہ حکم ہے اور یہ خدا نے دیا ہے کہ مائیں ایسا کریں. ماما اپنی جان چھڑانا سے یوٹیوب لا کے بچے دے چھڑیے چل گئی تو کھیڑتے میں کام کر رہا ہوں. ایسے ہی ہے نا؟ یہ تو ٹرینڈ ہو گیا. ماں اپنی جان چھڑانا سے. آج آپ کو پتہ ہمارے بچے بے ترتیبے کیوں ہیں؟ ہم ان کو ترتیب میں لاتے نہیں ہیں.
جب ہم ان کو ترتیب میں لائیں گے تو پھر آپ کے بچے برکت بھی پائیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو کلام کہتا ہے ماں کی ذمہ داری ہے راہ چلتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے خدا کے کلام کی باتیں اپنے بچوں کے ذہن نشین کرنا، ذہنوں میں ڈالنا. اور بچے آپ کو پتہ بڑی جلدی باتیں پک کرتے ہیں، بہت جلد، کیونکہ فریش مائنڈ ہے، ٹینشن ڈپریشن نہیں ہے، ادھر ادھر کی سوچیں نہیں ہیں. یہ رائٹ ٹائم ہے کہ آپ اپنے بچے کے دل میں ان کے ذہن میں خدا کے کلام کا بیج بو دیں. جب بڑے ہو جائیں گے تب آپ ہونے کی کوشش کریں گے، تب وہ بیج اندر جائے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی میموری جو ہے کسی اور چیز سے ان کی سٹوریج فل ہو چکی ہے، اب یہ چیز ان کے اندر نہیں جا سکتی. لیکن اب کیونکہ میموری خالی ہے، اب کلام کا بیج بڑھتے جائیں، کلام سے اس کو فل کریں. پھر آپ دیکھیں جیسے آپ کا بچہ بڑا ہوگا خداوند اس کے اندر سے روحانی نعمتیں جاری کرے گا. آمین ہاللیلویا ہاللیلویا. ذرا زور سے کہیں گے ہاللیلویا. تو ماں کو کیا ذمہ داری دی ہے خدا نے؟ صبح دوپہر شام رات دن کیا کریں؟ اپنے بچوں کو خدا کے کلام کی سٹوری سنائیں، اپنے بچوں کو خدا کے کلام سنائیں، انہیں گائیڈ کریں. اچھا اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ آپشن نہیں ہے، یہ حکم ہے. یہ آپشن کہ کیتا نہیں کیتا تھے ناصحیح نہیں، یہ آپشن نہیں ہے، یہ کمانڈمنٹ ہے، حکم ہے، ایسا کرنا ہے، یہ خدا کا حکم ہے. آمین. اور پھر اس جو چھٹا باب چوتھی آیت جلدی سے پڑھیے گا. اور اے اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ. اولاد والو اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، آپ غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. ہاں اور کریں اولاد والو، اولاد کو غصہ نہ دلاؤ. بچے بے دل ہو جائیں گے، خدمت کرنی چھوڑ دیں گے، بھاگ جائیں گے، کہیں اور منہ کھا جائیں گے. تو کیا کہتا ہے کلام؟ اولاد کو غصہ نہ دلاؤ، غصہ نہ دلاؤ. ایک اور کام کرو، وہ کون سا ہے؟ آگے لکھا ہے خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. کس کی طرف سے؟ خداوند کی طرف سے کیا کرو؟ نصیحت دو، تربیت دو اور کیا کرو؟ نصیحت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کیا؟ اچھی ایڈوائز دینا. کیا دینا؟ اچھا مشورہ دو بچے ہمیں، اچھی ایڈوائز کریں، اچھا مشورہ دیں. ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو کیا کرنا نہیں چاہیے، یہ آپ ان کو ایڈوائز کریں، آپ ان کو بتائیں. نصیحت کا مطلب یہ ہے. پالوس نے لکھا اے اولاد والو اولاد کو غصہ نہ دلاؤ، بچہ باغی ہو جائے گا. اور سیکنڈ اس نے کہا نصیحت، اچھا مشورہ، اچھی ایڈوائز، اپنے بچے کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ہم کچھ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں آپ ہی سیکھ لے گا، آپ ہی. اور جب آپ ہی سیکھ کے آندہ نا پھر تسی کہتے ہیں ایک ہی سیکھ گئے. اور وہ خطرناک چیز ہے. جب آپ ہی سیکھنا ہے نا وہ خطرناک ہے. جو آپ سکھا سکتے ہیں اپنے بچے کو وہ دنیا نہیں سکھائے گی. دنیا کچھ اور سکھاتی ہے لیکن گھر کچھ اور تربیت دیتا اور نصیحت کرتا ہے. ہاللیلویا. تو یہ کس کا کام ہے؟ یہ ماں دا دہائی کے پیو بھی شامل ہے بیچ. ٹھیک ہے، صرف ماں تے نہیں پا دینا، باپ کی بھی ذمہ داری ہے. جس دن فادر ڈے آئے گا پھر اس دن باپ کی ذمہ داری بھی بتائی جائے گی. اور دوسری بات تربیت. کیا ہے؟ تربیت اس کا مطلب ہے ایجوکیشن. کیا ہے؟ تربیت کا مطلب ایجوکیشن، یعنی تعلیم دینا. اپنے بچوں کو خدا کے کلام کی تعلیم دینا. یعنی دنیاوی تو دیں، ضروری ہے، بچے پڑھے لکھے ہوں ضروری ہے. ترقی کرنے کے لیے دنیاوی علم ضروری ہے، لیکن دنیاوی علم سے بھی بڑھ کر خدا کا روحانی علم ضروری ہے. ہاللیلویا. پالوس نے دو باتیں بڑی ہائی لائٹ کی، بلکہ تین کہہ سکتے ہیں اس آیت میں.
پہلا کہتا ہے غصہ نہ دلانا، بچہ باغی ہو جائے گا، اور تیسرا اس نے کہا نصیحت کرنا یعنی ایڈوائز کرنا، اچھا مشورہ دینا، اور تیسری بات اس نے اسی آیت میں ہائی لائٹ کی اور کہتا ہے تربیت دینا یعنی ایجوکیشن دینا، تعلیم دینا۔ کلام کی تعلیم تیرے بیٹے کے لیے، تیری بیٹی کے لیے بڑی ضروری ہے، اور یہ ماں کی اور یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ شاید میں نے یہ بات پہلے بھی بتائی بھائی، اکثر میں ان کو وزٹ کرتا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی آپ چرچ کیوں نہیں آتے؟ کہتا میں سویرے اٹھ کے نا تے بڈھی کو بٹھانا، بچے کو بٹھانا، ان کا چلو شام جلدی کرو ٹائم ہو گیا چاہیے تے آپ بھی گھر ہی رہتے، آپ بھی نہیں آتا، آپ بھی نہیں آتا، کہتے بچوں سے بھیج دینا، بچوں سے بھیج دینا، میں کہ آپ بھی کیوں نہیں آتا؟ کہتا میں گھر کا بھی تو دھیان کسے رکھنا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے گھر کا جو سربراہ ہے، جو سر ہے بیوی کا، وہ خدا کی حضوری میں نہیں آ رہا، اس کا آنا بڑا ضروری ہے۔ خدا نے شوہر کو بھی برکت دی ہوئی ہے، اور یہ برکت شوہر کے سر پر ہے اگر بندے سمجھ جانتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کلام کہتا ہے خداوند کی طرف سے کیا ہے؟ تربیت کرو، کس کو؟ اولاد کو، اولاد کو تعلیم دو۔ یہ تعلیم سے بات یاد آئی، زبور 78 نکالے ذرا، 78 اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت پڑھے ذرا، یہ تعلیم کے بارے میں ہے، پڑھے ذرا اس کو۔ سام 78 ورس نمبر 5 and 6، یعنی 5ویں اور 6ٹھی آیت۔ کیونکہ اس نے یعقوب میں ایک شہادت قائم کی، کیا کی؟ شہادت قائم کی، اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی، اسرائیل میں شریعت مقرر کی، جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دیں۔ کس کو دیں؟ اولاد کو۔ کس کو دیں؟ اولاد کو کیا دیں؟ تعلیم دیں۔ پالوس نے جو کہا نا تربیت یعنی ایجوکیشن دیں، کیا دیں؟ تعلیم دیں، جی، تاکہ آئندہ پشت یعنی وہ فرزند جو پیدا ہوں گے ان کو جان لیں، اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں۔ اپنی اولاد کو کیا کریں؟ سکھائیں۔ جب بڑے ہو جاتے کی کریں؟ اپنی اولاد کو سکھائیں۔ پہلے ماں نے بچوں کو سکھایا، جب وہ بچے بڑے ہوئے تو پھر انہوں نے اپنی اولاد کو سکھایا۔ اور کرو بات کہاں چلی گئی ہے؟ خدا کیا کہتا ہے؟ شریعت مقرر کی ہے، اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا ہوا ہے، ہمارے باپ کو حکم، ہمارے دادا کو حکم، ہمارے پرداداؤں کو حکم، کیا؟ کہ وہ اپنی اولاد کو تعلیم دیں۔ کیوں دیں؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ آئندہ پشت یعنی وہ فرزند جو پیدا ہوں گے، حالے ہوئے نہیں، ابھی پیدا ہوئے نہیں، لیکن خدا کا پلان آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے۔ ہاللیلویا۔ تو یہ کیسے پورا ہوگا؟ ایک بندہ پڑھے ہی نہیں، تعلیم حاصل کی ہی نہیں، تو پھر کیسے پورا ہوگا؟ ہم میراث میں جائیدادیں، گھر، بنگلے، گاڑیاں دے کر جائیں یا نہ جائیں، خدا کے کلام کی تعلیم ضرور دے کے جانی چاہیے۔ ہاللیلویا۔ ایک شخص کے گھر میں گیا، ڈالتے کچھ ٹھیک نہیں لیکن کرنی بھی ضروری ہے۔ انہیں نا KMC دے وچ نوکری کرتا ہے، ڈنڈے والا جھاڑو سے۔ نوجوان منڈا اندر آیا تو میں نے کہا، میں کہ بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں بھائی صاحب میں تو نہیں پڑھتا۔ یہ ابا بھی بولی سی، کہہ رہا بھائی صاحب پڑھا کے کی کرنا ہے؟ ایک بڑی گورنمنٹ دی نوکری مل جائے گی۔ اچھا آپ بھی کرنے ہیں KMC گورنمنٹ کی، پانی صفائی کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے لوگوں کی سوچ میں بتانے لگا ہوں۔ سوچ کیا ہے جو میں نے سیکھی بات؟ صفائی کریں کوئی مسئلہ نہیں، محنت کرتے ہیں، شرم والی تو گل ہے ہی کوئی نہیں، محنت کر کے پیسے کماتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ جو بات میں نے سیکھی اس بندے نہ گل کرتے ہیں، وہ شیئر کرنے لگا، کہتے ہیں کڑی گورنمنٹ یہ پڑھ کے کی کرنا، میری جگہ تے لگ جائے گا، میں لوا کے جاؤں گا۔
میں نے جو بات سیکھی، کاش ہماری سوچ تبدیل ہو. کیا ہو؟ سوچ تبدیل ہو. میں نے سوچا ساری عمر بابا یہ ڈنڈا استعمال کرتا ہے جس کے آگے جھاڑو لگا ہے. وہ کہ اس نے محنت کی، پیسہ کمایا، اچھی بات ہے، لیکن ورثہ میں یہ ڈنڈے والا جھاڑو دے کر جائے گا اپنے بیٹے کو. کہتے جب میں چھٹا تھا تو میرا منڈا پھاڑ لیتا. ہماری سوچ تو یہاں تک ہی رہ گئی ہے کہ میں چھٹا گا تو منڈا پھاڑ لے گا، جو وہ چھٹے گا تو وہ منڈا پھاڑ لے گا، جو وہ چھٹے گا تو پھر وہ منڈا پھاڑ لے گا. یہ تو چلتا رہے گا. ہمیں اپنے سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. یہ ہمیں اپنی سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. کہ کاش کہ یہی KMC کا پیسہ تو اپنی اولاد کی ایجوکیشن پر لگا تاکہ تیرے جانے کے بعد تیرے بچے اچھی جگہ ڈیوٹیاں کریں. ہلیلویا. پتہ نہیں ہماری سوچ یہاں تک ہی رہ گئی ہے. میں چھٹا گا تو ورثہ جو جھاڑو دے کے جا کر دے گا. ہم نے یہ چیزیں نہیں دے کر جانی اپنے بچوں کو. اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آج پیسہ کما رہے ہو تو پھر بچوں کی ایجوکیشن دلاؤ تاکہ کل وہ پڑھ لکھ کر پھر ایک اچھی جگہ تے نوکری کریں تے تہاڈا فخر بن جائے. ہلیلویا. ہلیلویا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صفائی کا کام برا ہے، کوئی بندہ مائنڈ نہ کرے. ہم ہاتھ کی محنت کر کے لوگ کماتے ہیں، لیکن میں صرف سوچ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ محنت کر رہے ہیں تو پھر آن والی نسل سدھر جانی چاہیے. وہ اس پاسے نہ آئے، انہوں نے اپنا جو شے نہیں ہونی چاہیے، وہ نکل جائیں اور اچھی جگہ جاب کریں. آمین. ایک کرسچن پیلٹ کا میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک کرسچن نوجوان گیا فیصل آباد سمندری کا اور اس نے رٹے تباہ کیے اور پھر وہ شیر واپس آ گئے. کون ہے؟ ارے وہ کرسچن پڑھا لکھا شخص ہے. ہلیلویا. وہ پڑھا لکھا ہے، آج اس کا نام ہے پڑھا لکھا شخص. اس کا نام آیا مجبور ہوئے نہ لینڈ کہ کرسچن نوجوان گیا اور سرحد کے اندر گھس کر مار کر واپس آیا ہے. تو کون ہے؟ اور اگر پڑھ لکھ کے ایس پوسٹ تے نہ آندا ہوتا نہ کدی اگے نہیں سیاںا ہے. گل یاد رکھے ہو. اگر تس چاہتے ہو نا بچیاں تا نہ آگے آئے تو پھر انہوں نے پڑھاؤ. ایویں کہتے ہیں دل نہیں کرتا تھا اسکول جانا. پھر میں بھی نہیں کیا چل میں کیا چھڈ دے تینوں میری گورنمنٹ کی نوکری مل جائے گی. ارے گورنمنٹ کی نہیں ملے گی تو پرائیویٹ بھی نہیں ملے گی. ملے گی. اپنی نسل کو سدھارنے کی کوشش کریں. اس بندے کی گل میرے ذہن سے انج فٹ ہوئی جی میں میموری کارڈ کے وچ کوئی چیز فٹ ہو جاتی. میں کہ یہ بندہ اپنے منڈے کو میراث دے کے کی جائے گا. ایک گل میرے اندر نکلی نہیں، یہ ہو سکتا نہ ہی نکلے. ہماری سوچ یہاں آ کے ختم ہو گئی. انہیں کہا لہنے پڑھ کے کی کر. اگر پڑھے لکھے گا تو اچھی نوکری ملے گی. پرائیویٹ بھی بڑی اچھی اچھی سیلریاں ہیں. آمین. اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور پہلے دنیاوی اور پھر خدا کے کلام کی روحانی تعلیم دیں. ہاللیلویا. آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے لیکن آپ کا نام پیچھے رہے گا. آمین. تو اس لیے کلام کہتا ہے بچوں کو کیا دیں جی؟ ہاں تعلیم دینی ضروری ہے. اور جیسے آپ تعلیم دیں گے خدا جیسے میں نے پہلے بتایا کلام کے وسیلہ سے بچوں میں روحانی نعمتیں اجاگر ہوں گی. روحانی نعمتیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. آمین. کیونکہ کلام ساری نعمتیں لے کر آتا ہے. کلام ساری نعمتیں لے کر آتا ہے. میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ لوگ غریب ہیں لیکن اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. بڑے گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھاؤ لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ ضرور. آمین. ہماری نسل سدھر جائے گی. ہم ترقی کریں گے. ہماری ترقی کرنے کا راز پتہ کیا ہے؟ جو ہم ترقی نہیں کرتے وجہ کیا ہے؟ ہم پڑھتے نہیں ہیں. منڈا 7ویں 6ویں 8ویں تو اتنے نہیں جائے گا. بس ایو دا اینڈ. اس کے بعد اس کی ایجوکیشن ختم ہو جائے گا. پھر منڈیا نہ پھرے گا. پھرتا پھرتا نشے جائے گا. چوری چکاری چلا جائے گا تو پھر ماں باپ بعد سے ضمانتہ کرا دے. پھر یہ فیوچر ہے. ایجوکیشن انسان کی سوچ اور خیال کو تبدیل کرتی ہے. تعلیم. آمین. ہلیلویا. ہلیلویا.
क्योंकि तालीम की बात हुई तो मैंने मुनासिब जाना कि ये बात आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि मैंने तालीम की ही बात की थी उस बुजुर्ग से और उसने मुझे बड़ा कड़क ते सीधा ते खरा जवाब दिया पंजाबी जो ने कहने पढ़ के की करना है, इनू केड़ी नौकरी मिल गई। क्या हमारी सोच ऐसी है? ऐसी सोच कभी नहीं होनी चाहिए। इनू केड़ी मिल जानी है, हो सकता है तू दुआ करे तेन नौकरी मिल जाए। आमीन। हमारे जहन में इब्लीस ने मेंटली हमारे लोगों को प्रिपेयर कर दिया है, तू इनू ना पढ़ाई इनू नहीं मिलनी, तुसी पढ़ा के देखो तुम्हारा यीशु धवेगा। हालेलुया। आप पढ़ा कर देखें, आपका यीशु आपके बेटे आपकी बेटी के लिए सब कुछ करेगा। इब्लीस ने हमें मेंटली तैयार कर दिया हुआ है। ना 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 ये कहते थे दो सरिये ही रहने चाहिए, एक पढ़ गया इनू कितने मिलनी ना, इनू नहीं मिल सकती। हमें अपनी सोच को तब्दील करना है, तालीम देनी है। माजरत के साथ अगर किसी को कोई बात बुरी लगती है, लेकिन तालीम की बात है, ये करनी जरूरी है ताकि हमारी सोच तब्दील हो। हम कहाँ हैं, हम कौन हैं? यीशु कहता है तुम शाही बैलों का फिरका हो और मुकद्दस कौम हो। हमें उसने मुकद्दस कर दिया, शाही बैलों का फिरका बना भी दिया। आगे हम अपनी पर्सनैलिटी के साथ क्या करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आमीन। तो हमें क्या करना है? तालीम। यस। दूसरी बात जल्दी से, माओ की जिम्मेदारी है कि बच्चों के नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखें। क्या रखें? नज़्म व ज़ब्त समझते हैं क्या? बच्चों का डिसिप्लिन, बच्चों का डिसिप्लिन, उन्होंने उठना ते उन्होंने बैठना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, माँ की जी माँ की। बच्चा सारा दिन के लिए कौन है जी? माँ के पास। हवाला पढ़े जल्दी से जरा। अब रागियों 12वां बाब 5 है, फिर उसके बाद हम दुआ करेंगे। और तुम उस नसीहत को भूल के, तुम उस नसीहत को भूल के, बड़े ने भूल जाते हैं, नसीहत करते रहते हैं हम, लेकिन बड़े भूल जाते हैं, जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है, फर्जंदों की तरह यानी बेटों की तरह की जाती है, कि ऐ मेरे बेटे खुदावंद की तंबी को नाचीज ना जान। खुदा की तंबी को नाचीज ना जानना। और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, ना हो। बहुत सारे लोग हैं जब हम उन्हें मलामत करते हैं, नसीहत करते हैं, तंबी करते हैं, तो लोग समझते हैं शायद हमें टारगेट किया गया है। नहीं, ये आपकी रूहानी तरक्की के लिए है। खुदा चाहता है कि हम रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी क्या करें? नसीहत, तंबी, डिसिप्लिन में। और ये माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपने फर्जंदों को यानी बेटों को, अपनी बेटियों को डिसिप्लिन में यानी उनके नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखे कि घर में बाहर उन्होंने कैसे जाना है, घर में उन्होंने कैसे रहना है, किसी के साथ कैसे मेल मिलाप है। ये माँ की जिम्मेदारी है, ये माँ के ऊपर जिम्मेदारी खुदा ने डाली है। जब बच्चा बदतमीज होगा तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा? सीधा जी कहाँ? माँ की तरफ। बच्चा सारा दिन किसके पास? प्यो दे कोल नहीं, माँ ट्रेनर, माँ पहली टीचर। बच्चा जब सांस लेता है ना माँ के पेट के अंदर, वो तब से ही माँ के साथ रहना शुरू हो जाता है। इस बात को याद रखिए। तो माँ के साथ बच्चा रहता है और माँ की जिम्मेदारी है कि वो उसके नज़्म व ज़ब्त का, उसके डिसिप्लिन का ख्याल रखे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लोगों की एक और बात मुझे बड़ी अच्छी कह सकते हैं, अच्छी है नहीं। बच्चे जो नवा बोलना शुरू करेगा तो एम ही कहेंगे चाचू गाल काट के वहाँ बड़ी सोहनी गाल काटना है, ये मुँह बड़ी अच्छी लगती है, एम ही कहेंगे मामू ए फलानी गाल काट के वहाँ पता नहीं कितों सिखाया है, बाहर गया सीख, लेकिन ये मुँह तो लगती बड़ी सोहनी। यही बच्चा
ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਗਾਲਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੱਢੇਗਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਤਾ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਨਗੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਹਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣੀ ਨਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਲਾ ਅਸੀਂ ਛੰਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਨੇ। ਬੜੇ ਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। हालेलुया, खामोशी चाह के एंड लग गई, को बंदा ही नहीं बैठा चर्च। एक बात ठीक है क्या गलत है? एक बात बिल्कुल ठीक है, ये गलत नहीं। हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? सवाल ये है, नज़्म व ज़ब्त का ख्याल मां ने रखना है। अगर कोई गलत बात उसको टीच करता फौरन स्टॉप। बट ऐसे नहीं है, ऐसे ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि माँ अपने बच्चों का डिसिप्लिन क्या रखे जी, उसके नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखे, उसको डिसिप्लिन करे, उसको तमीज़ दे, उसको बताए। वक्ती तौर पर शायद आपका बच्चा माइंड करे, गुस्सा कर जाए, लेकिन ये वक्ती होगा, लेकिन उसकी आइंदा ज़िंदगी के लिए ये बहुत बेहतर हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो इमसाल की किताब 19वां बाब 18वीं आयत में लिखा है, जब तक उम्मीद है अपने बेटे की तादीब किए जा। जब तक उम्मीद है अपने बेटे की क्या कर? तादीब, यानी तादीब का भी मतलब डिसिप्लिन ही है। तादीब का मतलब क्या है? इमसाल 19:18 में लिखा है, तादीब किए जा, यानी उसके नस्ल व ज़ब्त का या उसके डिसिप्लिन का ख्याल कर, उसे बताता रह और उसकी बर्बादी पर दिल ना लगा। तू है ना कहते हुण हथों निकल गया, हुण कुछ नहीं हो सकता। नहीं, तू अपनी कोशिश कर, तेरा खुदा सब कुछ कर सकता है। हो सकता है अगर तू खुदा पर भरोसा रखे तो। कलाम कहता है, जब तक उम्मीद है अपने बेटे की तादीब किए जा और उसकी बर्बादी पर दिल ना लगा। तो अपने बच्चों के डिसिप्लिन का ख्याल किसने रखना है? और फिर इमसाल 22:15, हमाकत लड़के के दिल से वाबस्ता है। क्या है? हमाकत लड़के के दिल से। अच्छा, कहीं नहीं हमाकत वहां दे रहे। एक बंदे ने पूछा, मैं कि यार आकड़ कहां दी है? एनी आकड़ नहीं होनी चाहिए। कहता भाई साहब कृष्णा को एक आकड़ दे आए, वो बंदा भी ना वहां है। तो मैं तो चुप कर गया। मैं कि क्रिश्चियन ऐसे में कहता क्रिश्चियनों को सिर्फ आकड़ ही होती, वो भी ना वहां है। मुझे जवाब देते बंदा चुप कर जाता है। कहता वो कुछ है नहीं वहां से, आकड़ ही तो हुई तो भाई की बस ठीक है। लेकिन कलाम कहता है, हमाकत लड़के के दिल से वाबस्ता है, लेकिन तरबियत की छड़ी उसको उससे दूर कर देगी। तरबियत की सोटी, तरबियत का डंडा। हम तो मामा नहीं ना मारती, क्योंकि बच्चे बड़े नाजुक ने। हम तो बच्चे भी वैसे मम्मी डैडी नाजुक भी नहीं। पुरानिया मावा तो चुप डंडा लेंगे सन कपड़े धोने लगा एंड घुटदियां सन जिवें कपड़े घुटी ने। ये मैनू तां याद है, मैनू भी एक बार इंज पईयां सन। गर्मियां दे दिन ते मैं नहाण तो गया खा 3 बजे सन। मां मेरी ने उठ के वेखे 2 भी नहीं हैगा। आ गई बाहर खाल ते डंडा लैके, घर दे बाहर ही खाल सी कुटदी लिआंदी उत्तों सीधा ही गा लासा लूसा पाइया। वो मावा बड़िया सख्त सन। अजकल के ते मावा भी बस ठीक ही है। बच्चा बाद च होंदा है, मां पहला रोण लग पैंदी। अज दे दौर च उदों दी मां सी, बच्चा होंदा तो होर 2 छड्ड दियां सन, चल होर तेज हो। लेकिन अजकल दी मां बच्चे नूं हाले कुछ होया कि नहीं। ये सेंट पॉल दी गल है। मैं उत्थे एडमिशन कराउण गया ते एक मां छोटा जिहा मुंडा एडा अजे एड्रियल जिस तो वड्डा ही होएगा भज रहा है। मां की कह रही है, ये पहला मैं दसे बेटा भागो ना, अगर तुम गिरे तो तुम फेंट हो जाओगे। लै कर यानी तुम बेहोश हो जाओगे। अच्छा, मां ने बच्चे के ज़हन च गल पा दी है, बेटा तू जदों टिकेगा तू बेहोश हो जाएगा। ये मां जी
بچے کو دلیر نہیں کرنا تو کچھ نہیں ہوتا، دلیر نہیں کرنی، کہنی بیٹا تو نسی نا، اگر تو نسے گا تو دیکھ پہ تو بھی ہوش ہو جائے گا۔ تو میں سنا گیا تھا، تو میں سن رہا ہوں کی پان لی گے ماں بچے دے ذہن چ، یہ تو ساری زندگی یہ گل دے نال رہے گی کہ میں کدھر ڈگ پیا تو میں تے بے ہوش ہو جاؤں۔ مائیں بچوں کو دلیر کرتی ہیں، ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اس لیے ایسی ماں کی ضرورت ہے کہ مائیں کیا کریں، لڑکے کی ہاں چھڑی دے نال ڈنڈے دے نال جو کچھ نہیں ہوتا۔ آج کل تے سونیاں نظر ہی نہیں آتیاں، پنڈاں دیاں ماواں ہوندیاں جڑی شہر پہ چڑھتی سی وے چک لیندیاں تے چل پئی اگے اگے بندہ۔ تو اس لیے ضروری ہے جنہوں نے ماں باپ کی مار کھائی ہے وہ کبھی بے ترتیبیں نہیں ہوئے، وہ ترتیب میں رہتے ہیں، ہاللیلویہ۔ کیونکہ ماں باپ کبھی بھی بلا وجہ چھڑی نہیں اٹھائے گا، اس کو بھی پتا ہے اگر ماں نے یا باپ نے چھڑی اٹھائی ہے تو پھر کسی وجہ سے اٹھائی ہے، وہ میری اور آپ کی تربیت کے لیے اٹھاتے ہیں، آمین۔ تو اس سارے پیسج کا اطلاع کیا ہے؟ اطلاع یہ ہے کہ خدا کا کلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جن کو خدا نے یہ حق بخشا ہے کہ وہ مائیں اپنی ذمہ داری بڑی سنجیدگی کے ساتھ نبھائیں اور اپنے بچوں کی زندگی میں بہت ہی منفرد کردار اور اہم کردار ادا کریں۔ یہ ذمہ داری ہے خدا کی جو خدا نے دی ہے، اور یہ صرف اور صرف ایک مسیحی ماں ہی ادا کر سکتی ہے، آمین ہاللیلویہ۔ آپ کو پتہ بچہ ہوتا ہے پھر وہ نوجوان ہو جاتا ہے، جس کو لڑک پن کہتے ہیں، 14-15 سال اس کو کہتے ہیں نوجوان۔ پھر بندہ جوان ہو جاتا ہے، پھر بندہ شادی شدہ بچوں والا ہو جاتا ہے، لیکن ماں باپ کی محبت پھر بھی بچوں کے لیے وہی رہتی ہے، آمین۔ ماں پھر بھی سمجھا سکتی ہے، اس کا حق ہے، پاوے تو بچے والا ہوں گے لیکن ماں پھر بھی آپ کو کیا کر سکتی ہے، سمجھا سکتی ہے، آمین ہاللیلویہ۔ سو خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، اس سب کو